بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجۃ الوداع۔ اسلام پورے عرب میں پھیل چکا تھا، جو کہ بعد دیگرے تقریباً سبھی قبائل مشرف بے اسلام ہو چکے تھے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ فتح نازل ہوئی، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اشارتاً آگاہ کیا گیا تھا کہ آپ کا کام اب مکمل ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے وصال سے پہلے تعلیمات اسلامیہ کو سارے عرب تک پہنچانے کے لیے حج کا ارادہ فرمایا۔ مدینہ میں اعلان فرما دیا گیا کہ اس مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کی قیادت فرمائیں گے، اس لیے تمام عرب سے مسلمان اس میں شریک ہوں۔ اطراف عرب سے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد اس شرف کو حاصل کرنے کی خاطر مدینہ پہنچی۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا گیا تو لبیک لبیک کی آواز سے فضا گونج اٹھی اور فرزندان توحید کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر حج بیت اللہ کی غرض سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرحلہ کے مناسک سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حج کی رسومات میں سے جو مشرکانہ رسوم باقی تھی ختم کر دی گئیں اور صدیوں کے بعد خالص ابراہیمی سنت کے مطابق فریضہ حج ادا کیا گیا۔ آپ نے مقام صرف میں قیام فرمایا، مقام ابراہیم میں 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد تعلیمات اسلامیہ کو لوگوں کے سامنے پیش فرمایا۔ توحید اور قدرت الہی کا اعلان آپ نے کوہ صفا پر چڑھ کر فرمایا۔ خدا کے سوا کوئی اقتدار اعلیٰ کا حامل اور بندگی کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے سلطنت، ملک اور حمد ہے۔ وہ مارتا ہے اور جلاتا ہے، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ کوئی خدا نہیں مگر وہ اکیلا۔ خدا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام قبائل کو شکست دی۔ کوہ صفا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ مروہ پر مناسک حج، طواف اور سعی ادا کیے اور 8 ذوالحجہ کو مقام منی میں قیام فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع بلا شبہ انسانی حقوق کا اولین اور مثالی منشور اعظم ہے۔ اسے تاریخی حقائق کی روشنی میں انسانیت کا سب سے پہلا منشور انسانی حقوق ہونے کا اعزاز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج کیا اسے 2 حوالوں سے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک اس حوالے سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج وہی کیا، اور اس حوالے سے بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس خطبہ میں ارشاد فرمایا، یہ میری تم سے آخری اجتماعی ملاقات ہے، شاید اس مقام پر اس کے بعد تم مجھ سے نہ مل سکو۔ خطبہ حجۃ الوداع کو اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس منشور میں کسی گروہ کی حمایت، کوئی نسلی قومی مفاد، کسی قسم کی ذاتی غرض وغیرہ کا کوئی شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ ذی القعدہ 10 ہجری میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، اسی حوالے سے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ابلاغ اسلام کی بنا پر حج الاسلام اور حج البلاغ کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس حج کے موقع پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ 9 ذوالحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات کے میدان میں تمام مسلمانوں سے خطاب فرمایا۔ یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور اسلام کے سماجی، سیاسی اور تمدنی اصولوں کا جامع مرکہ ہے۔ اس کے اہم نکات اور ان کے مذہبی اخلاقی اہمیت حسب ذیل ہیں۔ خطبۃ الوداع۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے معافی مانگتے ہیں، اسی کے پاس توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ ہی کے ہاں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے تو پھر کوئی اسے بھٹکا نہیں سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ ہدایت نہیں دکھا سکتا۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اللہ کے بندوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید اور اس کی اطاعت پر پرزور طور پر آمادہ کرتا ہوں، اور میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جو بھلائی ہے۔ لوگو، میری باتیں سن لو، مجھے کچھ خبر نہیں کہ میں تم سے اس قیامگاہ میں اس سال کے بعد پھر کبھی ملاقات کر سکوں۔ ہاں، جاہلیت کے تمام دستور آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں، عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب سے۔
خدا سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان شقی۔ تم سب کے سب آدم کی اولاد میں سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ لوگو، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہے جیسا کہ تم آج کے دن کی اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ دیکھو عنقریب تمہیں خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ خبردار، میرے بعد گمراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے رہو۔ جالیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے میں ملیا میٹ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو باطل کیا جاتا ہے وہ ربیع بن حارث عبد المطلب کے بیٹے کا ہے۔ ربیع بن حارث آپ کا چچیرا بھائی تھا جس کے بیٹے عامر کو بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا۔ اگر کسی کے پاس امانت ہو تو وہ اسے اس کے مالوں کو ادا کر دے، اور اگر سود ہو تو وہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ ہاں، تمہارا سرمایہ مل جائے گا، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ سود ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کا سود باطل کرتا ہوں۔ لوگو، تمہاری اس سرزمین میں شیطان اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو گیا ہے، لیکن دیگر چھوٹے گناہوں میں اپنی اطاعت کیے جانے پر خوش ہے، اس لیے اپنا دین اس سے محفوظ رکھو۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جب اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے تھے۔ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 ذی القعدہ، ذوالحج اور محرم لگاتار ہیں، اور رجب تنہا ہے۔ لوگو، اپنی بیویوں کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہو۔ خدا کے نام کی ذمہ داری سے تم نے ان کو بیوی بنایا، اور خدا کے کلام سے تم نے ان کو اپنے لیے حلال بنایا ہے۔ عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ تم ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ تمہارے غلام تمہارے ہیں، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہناؤ۔ خدا نے وراثت میں ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے۔ اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ زناکار کے لیے پتھر اور ان کے حساب خدا کے ذمہ ہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں۔ قرض ادا کیا جائے، عطیہ لوٹا دیا جائے، دامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ مجرم اپنے جرم کا آپ ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں، اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں۔ اگر کٹی ہوئی ناک کا کوئی حبشی بھی تمہارا امیر ہو اور تم کو خدا کی کتاب کے مطابق لے چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی جدید امت پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو کہ اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پنجگانہ نماز ادا کرو۔ سال بھر میں 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھو، خانہ خدا کا حج بجا لاؤ۔ میں تم میں ایک چیز چھوڑتا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑ لیا تو گمراہ نہ ہوگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ اس جامعہ خطبہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، قیامت کے دن خدا میری نسبت پوچھے گا تو کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے خدا کا پیغام پہنچا دیا اور اپنا فرض ادا کر دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا۔ اور اس کے بعد آپ نے ہدایت فرمائی کہ جو حاضر ہیں وہ ان لوگوں کو یہ باتیں پہنچا دیں جو حاضر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس پیغام کو سنیں، پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں اور اس کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں نبی رحمت کی محبت اور سنت عطا کرے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔